محمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی کہ ہجرت۔ ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے داستان۔ آج ہم داستان کے بارے میں ہی جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ داستان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کے طور پر داستانوں کی واضح اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی قصہ گوئی جو ہے وہ سب سے پرانی صنف ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں داستانیں لکھی گئیں، چاہے وہ انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، پالی ہو، سنسکرت ہو، گویا کہ جس زبان میں بھی چلے جائیے آپ کو داستان کی روایات وہاں آپ کو موجود نظر آئیں گے، چاہے اس کی بھاشائیں زبانیں الگ الگ ہو، مگر یہ صنف جسے داستان کہا جاتا ہے وہ آپ کو موجود نظر آئیں گے۔ ابتدائی دور کے بعد یہ صورت پیدا ہوئی کہ عربی، فارسی اور اردو میں جو منظوم قصے لکھے گئے انہیں مثنوی کی صنف کے تحت شناخت مل جائے، یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربی، فارسی اور اردو یہ تین زبانیں، ان تینوں زبانوں میں جو منظوم قصے لکھے گئے، یعنی جو نظموں کی صورت میں، جو اشعار کی صورت میں قصہ لکھے گئے، ان قصوں کو ایک نئی پہچان دینے کے لیے، ایک نئی صنف سے پہچان کرانے کے لیے اس کا نام رکھا گیا مثنوی۔ کیا نام رکھا گیا؟ مثنوی۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے دور میں جو بھی قصہ منظوم کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، اشعار کی صورت میں جو بھی نظمیں لکھی گئیں ان کو ایک نیا نام دیا گیا جس کا نام رکھا گیا مثنوی۔ کیا نام رکھا گیا؟ مثنوی۔ عہد جدید سے قبل تک جو اردو میں قصہ گوئی ہوئی، یعنی کہ آج جو نئے دور ہے، اس نئے دور سے پہلے جو بھی قصہ گوئی ہوئی، جو بھی قصے کہے گئے اسے داستان کے صنفی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور سے جتنے دور پہلے آپ چلے جائیے، قصہ جو ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں وہ قصہ داستان کہلاتے ہیں۔ آج قصہ گوئی کے لیے بھی ترقی یافتہ زمانہ آ چکا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ایک دور بدلتا ہے، ویسے ہی قصہ کے لیے، داستان کے لیے بھی دور بدل گیا۔ پہلے زمانے میں جو بھی قصہ لکھے گئے یا پڑھے گئے یا سنے گئے اس کا نام دیا گیا اور اسے نام رکھا گیا داستان۔ کیا نام رکھا گیا؟ داستان نام رکھا گیا۔ کہتے ہیں داستانوں سے اب یہ الگ نکل کر کے آئے جس کا نام رکھا گیا ناول، افسانہ، ڈرامہ جیسی اصناف مکمل طور سے قصہ گوئی سے ہی متعلق ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ناول یہ کیا ہے اور افسانہ یہ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو پرانے دور میں جو قصہ لکھے جاتے تھے یا بولے جاتے تھے یا کہے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، آج اسی کا نیو ورژن یعنی نئے روپ میں، نئی شکل میں جو ہمیں اور آپ کے سامنے میں ہے اسی کا نام ناول کہہ دیا جائے یا افسانہ، یا پھر افسانہ کہہ دیا جائے یا پھر ڈرامہ کہہ دیا جائے، اور اس کے تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے لیکن اصل صورت اس کی وہی ہے جو قصہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے داستانوں کی شناخت کے لیے موجود سرمایے کی چھان پھٹک کرنے کے بعد نقادوں نے، نقاد یعنی تنقید کرنے والوں نے یہ بتایا کہ داستانوں میں ایک ساتھ متعدد قصے اس طرح شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ الگ الگ آزادانہ وجود رکھتے ہیں، یعنی قصوں کے اندر جو بھی داستان ہیں، جو بھی قصے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ الگ الگ داستانوں کو اس طرح سے شامل کیا جاتا تھا کہ پڑھنے کے بعد بھی لگتا تھا کہ یہ داستان الگ ہے، یہ قصہ الگ ہے، وہ قصہ الگ ہے، وہ داستان الگ ہے، لیکن ایک باریک دھاگے سے وہ اصل قصے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ داستان کے فن کی اسی بنیاد کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ داستان امیر حمزہ یا پھر الف لیلا جیسی طویل داستانیں، جیسی لمبی داستانیں، بڑی داستانیں سامنے آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ شکل نہیں ہوتی اس کی کہ بہت سارے داستانوں کو ایک ہی باریک دھاگے میں جمع کر کے آزادانہ روپ، آزادانہ شکل دیا جائے، تو یہ جو داستان امیر حمزہ ہے
یا پھر داستان الف لیلا ہے، یہ وجود میں نہیں آتے۔ داستان کی ایک شناخت ما فوق الفطری عنصر بھی ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ ما فوق الفطری یہ کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے ما فوق الفطری کے بارے میں۔ یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ پہلے یوں سمجھیے کہ عام طور پر جو ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ ما فوق الفطری نہیں ہے، یعنی فطرت سے اوپر، نیچر سے اوپر نہیں ہے۔ اور داستانوں میں یہ اس کا عنصر ہوتا تھا، یہ اس کی اصل چیزیں ہوتی تھی کہ ما فوق الفطری باتیں بیان کی جاتی تھی، یعنی جو عام طور پر نہ ہوتی ہوں، جو نیچرلی نہ ہوتی ہوں، اسے ہی ما فوق الفطری کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے پنکھ لگ گئے، وہ اڑنے لگے۔ آدمی جانماز پر کھڑا ہے اور جانماز یہ اڑ گیا اور آدمی اس پر بیٹھے ہوئے اڑ رہا ہے۔ یا پھر مچھلی جو ہے وہ انسانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یا پھر پیڑ جو ہے وہ چل کر کے کہیں اور چلا گیا۔ تو یہ عام طور پر ما فوق الفطری ہے، اور یہ جو عام طور پر باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اسے ہی داستان کے اصل عنصر کہا گیا ہے، ما فوق الفطری۔ شاید ہی کوئی داستان ہو جو اس بنیاد کے بغیر آگے بڑھ سکے، یعنی داستان کا ایک اہم حصہ ما فوق الفطری ہے۔ اگر جس داستان میں ما فوق الفطری نہیں ہے، اس داستان کی مقبولیت بہت کم ہوتی ہے۔ ما فوق الفطری عناصر کی وجہ سے داستان گو اپنی تخیلاتی قوت کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ تخیلاتی قوت کا مطلب ایک خیالی قوت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ خیالی قوت ایسی ہے کہ کسی انسان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن جو داستان گو ہوتے ہیں، داستان لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس یہ خیالاتی قوت بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیالوں کی دنیا میں رہ کر کے ایسی داستانیں تصنیف کر پاتے ہیں۔ داستانوں میں تہذیب و ثقافت کی حیرت انگیز جلوہ گری ملتی ہے، یعنی داستانوں میں تہذیب، ثقافت، سنسکرتک، یہ سب ایک ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر دکھنے کو ملتے ہیں۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ عہد قدیم کی زبان اور جینے کے انداز کو جاننے کے لیے داستانوں کا مطالعہ لازم ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ داستانوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو داستانوں سے جو عہد قدیم میں، جو پرانے دور میں جو اس وقت کی زبانیں تھی، جو پہننے اوڑھنے کے طریقے تھے، جو بولنے کے طریقے تھے، جو جینے کا طریقہ تھا، جو طرز زندگی تھی، اس کے بارے میں معلوم چلتا ہے۔ یہ تہذیب، یہ ثقافت معلوم چلتا ہے کہ پرانے دور میں کس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ داستان نویسوں نے اپنے گہرے علم اور بھرپور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فنی طور پر، یعنی جو بھی داستان لکھنے والے ہیں، داستان نویس ہے، انہوں نے اپنے گہرے علم یعنی علم اور بھرپور ذہانت یعنی عقل کی بنیاد پر ایسا فنی مظاہرہ کرتے ہیں داستان میں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بہترین کارنامے پیش کیے، محاورات اور کہاوتوں کا جتنا بھرپور استعمال ہمارے داستان گویوں نے کیا، اس کی مثال دوسری اصناف میں تلاش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ محاورات اور کہاوتیں، یہ محاورہ کی جمع محاورات ہے، کہاوت کی جمع کہاوتوں ہیں، تو یہ محاورات اور کہاوتوں کا جس طرح سے استعمال داستانوں میں کیے گئے، عام طور پر کسی بھی صنف میں چلے جائیے، چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، یا اور بھی دیگر بہت سارے اصناف ہیں، ان میں یہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ مگر محاوروں اور کہاوتوں کا زیادہ تر استعمال آپ کو داستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملا وجہی کی سبرس کو اردو کی پہلی ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں گے، ایک بہت بڑے رائٹر اور مصنف کا نام، بہت بڑے ادیب کا نام کا ذکر ہے، اور ان کی لکھی ہوئی داستان سبرس کا بھی ذکر ہے۔ یہ امتحان میں اکثر آبجیکٹیو میں پوچھ لیے جاتے ہیں کہ سبرس کے مصنف کون ہے، تو ملا وجہی ہے، یا ملا وجہی کی داستان کون ہے، تو سبرس ہے۔ اور یہ اس کی ایک الگ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اردو زبان کی سب سے پہلی ادبی داستان قرار دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبرس ہی وہ ادبی داستان ہے جسے سب سے پہلے ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسے انہوں نے
1632 میں مکمل کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر آج آپ دیکھیں گے تو آج 2024 عیسوی ہے، لیکن جو صبرس ہے وہ 1632 عیسوی میں مکمل کیے گئے۔ سوچ سکتے ہیں آج سے کتنے 100 سال پہلے، جس وقت جہانگیر کا دور تھا ہندوستان میں، اس وقت ملا وجہی نے صبرس کو تصنیف کیا۔ شمالی ہندوستان یعنی اتری ہندوستان، شمالی یعنی اتری ہندوستان جیسے دہلی اور یو پی، یہ سب اتری ہندوستان میں شامل ہوتے ہیں۔ میں 18ویں صدی میں کچھ قصے لکھے گئے، کہتے ہیں وہ کون کون تھے، تو ایک کا نام ہے مہر افروز دلبر، جس کے لکھنے والے عیسوی خان ہے۔ مہر افروز دلبر کے لکھنے والے عیسوی خان ہیں۔ مہر افروز دلبر یہ داستان ہے، اور یہ داستان 18ویں صدی میں لکھے گئے، اور اس کے لکھنے والے رائٹر مصنف یہ عیسوی خان ہے۔ نو طرز مرصع یہ کافی مشہور اور مقبول اور کافی شہرت یافتہ داستان ہے۔ نو طرز مرصع اس کے لکھنے والے ہیں عطا حسین خان تحسین۔ اس کے بعد ہے نو آئین ہندی، اس کے لکھنے والے مہر چند کھتری ہیں۔ اور عجائب القصص یہ بھی کافی مشہور ہے، جس کے لکھنے والے ایک بادشاہ جن کا نام شاہ عالم ثانی ہے، انہوں نے یہ داستانیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب داستانیں 18ویں صدی کی داستانیں ہیں، لیکن داستانوں کی اصل ترقی اگر دیکھی جائے، یعنی اصل عروج اور اصل بلندی اگر دیکھا جائے، تو وہ آئیے فورٹ ولیم کالج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج جو کہ کلکتہ میں یہ کالج قائم کیا گیا تھا، اس میں بہت ساری داستانیں لکھی گئیں، جس میں چند مشہور داستان یہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ باغ و بہار یہ کافی مشہور ہے، میر امن دہلوی نے انہیں لکھا ہے، باغ و بہار کو، یہ مشہور ہے، اور یہ لکھنے کی جگہ فورٹ ولیم کالج ہے، یعنی فورٹ ولیم کالج میں ہی میر امن دہلوی وہاں رہتے تھے اور ان کی ملازمت تھی وہاں، اور انہوں نے باغ و بہار کو لکھا ہے۔ اسی فورٹ ولیم کالج میں آرائش محفل یہ حیدر بخش حیدری نے لکھا، یہ وہاں لکھی گئی داستان ہے۔ شکنتلا ناٹک مرزا کاظم علی جواں نے لکھا ہے، اور نثر بے نظیر نہال چند لاہوری نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ سب ایسی داستانیں ہیں جو کہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، اور یہی داستان کا وہ دور تھا جس دور میں داستان کو عروج اور بلندی اور ترقی حاصل ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فورٹ ولیم کالج میں ہی داستانیں اس وقت لکھی گئی، بلکہ فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی جو کہ بہت سارے ادیب مصنف داستان لکھنے والے موجود تھے، انہوں نے داستانیں لکھی ہیں۔ وہ دیکھیے آگے کیا ہے۔ کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی داستانیں لکھی جا رہی تھی، جیسے انشاء اللہ خان انشاء، یہ بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے ایک مشہور و معروف کہانی رانی کیتکی کی کہانی کی داستان لکھی، یعنی رانی کیتکی کی کہانی یہ بہت مشہور داستان ہے، اور اس کے لکھنے والے انشاء اللہ خان انشاء ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی قصہ عجائب یہ عظمت اللہ نیاز دہلوی نے لکھا ہے، باغ عشق یہ بینی نارائن جہاں نے لکھا ہے، اور ایک اور مشہور داستان جسے الف لیلا کہتے ہیں، جس پر ایک ٹی وی میں پروگرام بھی پہلے آتے تھے، الف لیلا، یہ الف لیلا منشی عبد الکریم یہ مشہور و معروف یہ قصہ الف لیلا ہے، اور اسے لکھنے والے منشی عبد الکریم ہیں۔ اس کے بعد بوستان خیال یہ بھی مشہور ہے، اور اس کے لکھنے والے خواجہ امان دہلوی یا پھر قمر الدین ہیں، یہ دونوں کا نام اس میں دیا گیا ہے۔ گلشن نو بہار یہ محمد بخش مہجور انہوں نے قصہ لکھا، اور فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیگ سرور صاحب نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ میر امن دہلوی نے جب باغ و بہار لکھا تو اس میں کافی سادہ زبان اور کافی سلیس عوام کی زبان عام بول چال کا استعمال کیا، لیکن مرزا رجب علی بیگ صاحب کو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایک قصہ لکھا جس کا نام رکھا فسانہ عجائب، اور اس فسانہ عجائب میں مرزا رجب علی بیگ سرور صاحب نے کافی گنجلک اور کافی کٹھن اور مشکل الفاظ، کافی گاڑھے الفاظ کا استعمال کیا۔ یہ ایک مقابلہ تھا کہ باغ و بہار کو میر امن دہلوی نے سادہ زبان میں لکھا اور کافی شہرت حاصل ہوئی، تو مرزا رجب علی بیگ سرور نے کہا کہ یہ عام بول چال میں لکھ کر کے اتنی شہرت حاصل کیے، تو میں گاڑھے اور کٹھن اور مشکل الفاظ میں ایک ایسا قصہ لکھوں گا، ایک ایسی داستان لکھوں گا جسے لوگ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور تب انہیں معلوم ہوگا کہ کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جس کے بارے میں لوگ عام طور پر نہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے
لکھا فسانہ عجائب जिनका قصہ بہرام گور یہ میر فرخند علی نے لکھا۔ اس کے بعد ایک اور مشہور قصہ طلسم ہوش ربا یہ احمد حسین جاہ نے لکھا۔ طلسم ہوش ربا پر بھی ٹی وی میں پروگرام پہلے آتے تھے اور یہ طلسم ہوش ربا بھی الف لیلا کی طرح مشہور و مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ سب ایسی داستانیں ہیں جو فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھے گئے۔ اس کے بعد فسانہ آزاد یہ ایک ایسی داستان ہے جس کو رتن ناتھ سرشار نے لکھا اور یہ داستان ناول کے درمیان ایک کڑی مانی جاتی، یعنی داستان سے جب ناول کی پیدائش ہو رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ داستان سے ناول کی صورت بدل رہی تھی، داستان کی صورت بدل کر کے ناول بن رہی تھی، تب اس وقت رتن ناتھ سرشار نے ایک قصہ لکھا جس کا نام رکھا فسانہ آزاد۔ کیا نام رکھا؟ فسانہ آزاد۔ جیسے جیسے تعلیمی ترقی اور مغرب کے اثرات کا سلسلہ قائم ہوتا گیا، داستانوں کی پیشکش اور تحریر دونوں کا چلن ختم ہوتا گیا۔ ناظرین کرام، آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا آج داستان لکھنے کے رواج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بدلا، دور بدلے، سوچ بدلی، فکر بدلی۔ آج لوگوں کی مصروفیات داستان سننے میں نہیں ہے، بلکہ آج لوگوں کی مصروفیات سوشل میڈیا پر ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی داستان، کوئی قصہ لکھے تو اس کو سننے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اور ناظرین کرام، میں بتاؤں آپ کو کہ داستان کی مقبولیت تو اس طرح سے تھی کہ ایک داستان کہنے والے داستان کہہ رہے تھے اور اس داستان میں ایک شادی کا ذکر چل رہا تھا جس میں دولہا تیار ہو کر کے اور اپنے دلہن کے گھر کے جانب بارات کو لے کے چلے۔ اسی درمیان میں قصہ کہتے کہتے ان کو ایک ضروری کام آیا کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے حوالے اس داستان کو کیا اور کہا کہ جو لوگ داستان سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ انہیں داستان سنائیے، میں جلد ہی کچھ دنوں کے کام سے جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ تو وہ تو چلے گئے۔ اب ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے داستان سنانا شروع کیا اور داستان سناتے سناتے کچھ دن گزر گئے۔ پھر وہ جو اصل میں جو ان کے استاد جو داستان سنا رہے تھے وہ واپس لوٹے تو اپنے شاگرد سے پوچھا کہ داستان کو آپ کہاں تک لے کر کے گئے؟ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ میرے استاد محترم، میں نے آپ کی داستان کو آپ ہی تک رکھی اور دولہا جیسے ہی اپنے گھر سے بارات لے کر کے نکلا اور پھر اس میں نے اس طرح سے طویل داستان کو شامل کیا کہ وہ آج تک کے وہ دولہا اپنے دلہن کے پاس تک نہیں پہنچ پایا ہے، بارات لے کر نہیں پہنچا ہے، اس لیے اب آپ اس بارات کو دلہن کے گھر تک پہنچا دیجئے۔ تو ناظرین کرام، اب سوچئے کہ اس داستان میں اس طرح سے طوالت، اس طرح سے لمبی داستانیں ہوا کرتی تھی اور داستانوں میں داستان اس طرح سے نکلتے تھے جیسے پیڑ سے شاخیں نکلتی ہیں، ایک شاخ نکلے پھر اس شاخ سے شاخ، پھر اس شاخ سے شاخ، یعنی ایک تناور درخت کی طرح بن کر کے تیار ہوتا ہے۔ ویسے ہی داستان کا بھی روپ اور اس کی شکل تھی کہ داستان سے بھی داستان نکل کر کے باہر آتے تھے۔ اب ناظرین کرام، اتنی دلچسپی تھی لوگوں کی داستان سننے میں کہ راتوں کی رات لوگ جگے رہ جاتے تھے لیکن داستان سنتے تھے، بلکہ آج کے دور کے لوگ اپنی مصروفیات کہیں اور دے رہے ہیں اور وہ اب داستانوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بات کو تحریر یہاں کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں لیکن قبائلی سماج کی ضرورتوں نے داستان کو استحکام بخشا اور دیہی سماج یعنی دیہات کے رہنے والے لوگ، ان کے لیے تھوڑی بہت گنجائش قائم رہی، لیکن شہروں کے جال پھیلتے پھیلتے داستان گوئی کی ساری فضا معدوم ہو گئی، یعنی اب ایسی شہر کا چلن پھیلا کہ اب دیہاتوں میں بھی اور قبائلی لوگوں میں بھی داستانوں کا رواج نہیں رہا۔ آج داستانیں ایک قصہ پارینہ ہیں، آج داستان جو ہے وہ بہت نایاب ہے اور اب دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں۔ تو یہ تھے ناظرین کرام داستان کے بارے میں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ داستان کا بیان آپ کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ جس طریقے سے غور سے سنے ہوں گے ضرور آپ کو یہ ویڈیو میں سمجھ میں آ جائے گا کہ داستان کسے کہتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، بدر عالم شمسی کو اجازت دیجیے، مگر جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اب تک کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔